وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم بزرگان ملت عزیز بھائیو، ابھی سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے دوسرے رکوع کی جن آخری آیات کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے: من کان یرید العاجلۃ، جو عاجلہ یعنی حیات دنیوی کو چاہے، دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم اس کے لیے جلد عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں، اس کی چاہت کے مطابق نہیں، اپنی مشیت کے مطابق. لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر طالب دنیا کو دنیا مل جائے، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں. انجام کار، کیونکہ دنیا ہی طلب کرتے رہا، آخرت نہیں چاہا، ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں. یصلاھا، جس جہنم میں وہ داخل ہوگا، مذموماً، مذمت شدہ، مذمت کیا ہوا، مدحورا، اللہ کی رحمت سے دور، دھتکارا ہوا، جہنم میں داخل کیا جائے گا. ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کو چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے اپنی کوشش بھی کرتا ہے، وہو مؤمن، جبکہ مومن ہو، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ان کی کوشش یہ قابل قدر ہے، ان کی کوشش کی جزا دی جائے گی. کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہر ایک کو، ہر ایک یعنی دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا: طالبان دنیا، طالبان آخرت، دنیا کے طلبگار اور آخرت کے طلبگار، ہر ایک کو ہم دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں. کلا نمد ہؤلاء، ان کو بھی اور ان کو بھی، ہؤلاء وہؤلاء، پہلا ہؤلاء اہل دنیا، دوسرا ہؤلاء اہل آخرت. اہل دنیا کو بھی دنیا دیتے ہیں، اہل آخرت جو آخرت چاہتے ہیں ان کو آخرت دیتے ہیں، یعنی آخرت کی نعمتیں وغیرہ. کلا من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے رب کی عطا سے. اگر اس کو اور وضاحتی ترجمہ کریں گے تو رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، وہ تو سارے رب العالمین ہے، لیکن یہاں جو فرما رہا ہے آپ کے رب کی عطا سے ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی نوازتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور آپ کے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی روک ٹوک نہیں. انظر، دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کیسے فضیلت دی ہے، ترجیح دی ہے. وللآخرۃ اکبر درجات، اور در حقیقت آخرت تو بہت بڑے درجوں والی ہے. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں ایک دوسرے پر تقدم، لیکن آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ اکبر درجات، بہت بڑے درجوں والا ہے. وہ اکبر تفضیلا، اور فضیلت کے اعتبار سے، پریفرنس کے اعتبار سے، تقدم کے اعتبار سے یہ آخرت سب سے بڑی ہے دنیا کے مقابلے میں. لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، اے مخاطب، اے انسان، مت قرار دے.
کہ اگر ایسا کرے گا تو فتقعد مذموما مخذولا، تو تو مذمت کیا ہوا اور مخذول، بے یار و مددگار تو بیٹھ جائے گا، ہو جائے گا۔ بیٹھ جائے گا سے مراد یعنی ایک محاورہ ہے، بیٹھ جانا ہی نہیں، مطلب تو عاجز آ جائے گا، عاجز ہو کر قابل مذمت ہوگا، مخذولہ، بے یار و مددگار ہوگا۔ محترم حاضرین، وضاحت کے انداز کا ترجمہ ابھی کیا گیا، گزشتہ ہی ان آیات کریمہ کی تلاوت ترجمہ بھی کیا گیا تھا، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے آخری آیات کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکی۔ شروع کی 2 آیات کی اجمالی تفسیر بھی بیان کی گئی تھی، آخرت کو چاہنے والے اور دنیا کو چاہنے والے اس کے نقطے بھی بیان کیے گئے تھے کہ من کان یرید العاجلۃ، کہ دنیا کی زندگی کو چاہنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف دنیا ہی دنیا چاہتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب دنیا ہی دنیا ہے، تو ہم اس کو دنیا دیتے ہیں، لیکن آخر کار انجام کار جہنم ہوتا ہے، جو لعنتی ہو کر، دھتکارا ہو کر، مذمت شدہ ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہر طالب دنیا کو دنیا نہیں ملتی، ایک وہ ہے کہ جو طلب نہیں کرتا لیکن پھر بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک وہ ہے کہ طلب کرتا ہے لیکن جتنی طلب کرتا ہے اتنی نہیں ملتی، یعنی پھر جس کے لیے جتنا چاہے اللہ اپنے ارادے و مشیت کے مطابق ملتی ہے، لیکن آخرت جو بھی چاہے گا اس کو ملے گی۔ تو فائدے میں کون ہے؟ آخرت کے طلبگار ہے۔ لیکن آخرت کے طلبگار کا مطلب یہ کہ اس کو دنیا نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ جس طرح طالب دنیا کو دنیا طلب کرنے والے کو اس کی مرضی، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے کم دے زیادہ دے۔ تو اب یہ آخرت کے طلبگار کا مطلب ہے کہ جو آخرت طلب کرے گا دنیا نہیں ملے گی، اللہ اپنی مشیت سے جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے زیادہ دے یا کم دے۔ تو پتہ چلا کہ یعنی آخرت کا طالب ہر اعتبار سے فائدہ مند ہے، دنیا جو مقدر ہے اسے مل کے رہے گی چاہے یا نہ چاہے، لیکن صرف جو دنیا ہی کو چاہے گا، اس کا مقصد ہی دنیا ہوگا، دنیا ہی دنیا ہوگا، تو پھر وہ آخرت کے عذاب کے لیے تیار ہو جائے، اور دنیا بھی اتنا نہیں ملے گی۔ کئی ایسے ہے کہ تو وہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت کی تباہ ہو جائے گی، دنیا تو نہیں مل سکی تو آخرت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا ہی کا طلبگار تھا۔ آخرت کے طلبگار ہر اعتبار سے فائدے میں ہیں، اس لیے بتایا گیا کہ آخرت کی طلب یعنی کا کیا کہنا، بلکہ ہماری زندگی کا مقصود یہ ہے، زندگی کا مقصود تو اللہ کی معرفت، زندگی کا مقصود تو اللہ کی محبت، زندگی کا مقصود تو اللہ کا قرب، لیکن اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت کا جو محل ہے، محل کا مطلب ہے کہ جو پلیس ہے، وہ پلیس کون سا ہے؟ آخرت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جہاں خصوصی قرب بندے کو عطا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے جو نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا جو اللہ کے غضب کا سب سے بڑا یعنی مطلب ہے کہ مقام، اظہار کا مقام، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت ہے تو یہاں بھی ہے، اللہ یہاں بھی یعنی مطلب یہ کہ ظالموں پر غضب کا اظہار فرماتا ہے، لیکن جہاں غضب پورے شباب پر ہوگا، پورے انتہائی اعلیٰ یعنی انداز پر ہوگا، جہاں رحمت انتہائی یعنی جوش مار رہی ہوگی، وہ کون سا مقام ہے؟ آخرت۔ اس لیے بتایا گیا ایک مسلمان آخرت کی فکر کرے، لیکن آخرت کی فکر کرنا گویا اللہ ہی کی محبت و معرفت ہے، لیکن یہ ذریعہ ہے آخرت کے بغیر یعنی مطلب ہے کہ یعنی اس کا فیصلہ ہونے والا نہیں کہ جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ۔ اس لیے یعنی اللہ والوں کی یعنی زندگی کا محور کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر۔ لیکن افسوس یہ ہے ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان کے بغیر یعنی کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کے یہ یعنی ضروری یعنی بنیادی ارکان میں سے ہے، بنیادی ارکان میں سے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، اور یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب ایمان کی بنیاد۔ ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کر دے کافر ہو جاتا ہے۔ کون مسلمان ہے جو انکار کرتا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں صرف معاملہ ایمان ہی نہیں بلکہ وہاں کی راحت کی فکر کریں۔ وہاں کی راحت کب ملے گی؟ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ایک شرط لگایا، وہ کیا؟ صرف ارادہ کرنے سے نہیں ہوگا، آخرت نہیں میں آخرت ارادہ کروں گا، آخرت چاہوں گا، دنیا نہیں چاہ رہا، یقیناً یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف چاہنے سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کو چاہے وَسَعَى سَعْيَهَا، اس چاہنے کی علامت ظاہر ہو۔ علامت کیا ہے؟ علامت صحیح کرے۔ دنیا کو چاہنے والے کی علامت ظاہر ہوتی نہیں ہوتی، دنیا کو چاہنے والے، دولت سے محبت کرنے والی کی علامت ظاہر ہوتی ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، پانی پسینہ ٹپکاتا ہے، گرمی میں ہو سردی میں ہو، نیند کو خیرآباد کرتا ہے، آرام کو خیرآباد کرتا ہے۔ نیند اس کو پسند نہیں، لیکن نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے نیند چھوڑ دیتا ہے، اوقات کتنے گھنٹوں لگا دیتا ہے۔ کیوں کہ محبت کس سے ہے؟ دولت کی محبت ہے۔ محبت کس کی ہے؟ پیسے کی محبت ہے، تو اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت ہوتی تو 5 وقت کچھ وقت لگاتا، تو پتہ چلا کہ یہ محبت جھوٹی ہے۔ محبت تو کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن محبت عملی طور پر اگر عملی طور پر ہوتی تو 5 وقت کم از کم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکرانے میں 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتا،
لیکن 5 وقت بھی ایک مسلمان جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی مطلب ہے کہ نماز ادا کرنے تیار نہیں، دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں. ارے اللہ کو چاہنے کی کچھ علامت ہو، دنیا کے چاہنے کی علامت ہے ہی نہیں ہے. جس کو چاہتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا صرف چاہنے سے نہیں ہوتا. تو آخرت کے انعامات وغیرہ چاہتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عنایتوں سے تم مالا مال ہونا چاہتے ہو تو صحیح بھی کرو. اگر ایک انسان بیٹھے بیٹھے کہ یہ کہے کہ سردی کے دوران سردی چلے جائے، سردی چلے آئے گی، جب تک کہ اٹھے گا نہیں، بلینکٹ کا انتظام نہیں کرے گا، دوڑ دھوپ نہیں کرے گا، کچھ کہیں سے کچھ حاصل نہیں کرے گا، خریدے گا نہیں، یا کرائے سے نہیں لے گا، یا عاریتاً نہیں لے گا، جب تک کہ سردی نہیں جائے گی. صرف سردی چلے جائے تو سردی جانے والی نہیں ہے. پیاس چلے جائے، بیٹھا ہے پیاس چلے، دوڑ دھوپ کرنا پڑے گا، پانی کی تلاش کرنے پڑے جب پیاس چلے جائے گی. تو بتایا گیا کہ آخرت کے انعامات تم چاہتے ہو تو صرف کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے اس کو صحیح ہونا پڑے گا. صحیح کی علامتیں کیا ہے؟ صحیح کی علامتیں آپ نہیں جانتے، اس لیے تو بتایا گیا کہ بار بار احادیث کریمہ میں، قرآن کریم میں دنیا کو بتایا گیا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمہ ایک پیاری بات فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر مثال کے طور پر دنیا اگر سونے کی ہوتی اور آخرت ٹھیکرے کی ہوتی، مطلب چاندی کی ہوتی یا کوئی میٹل کی ہوتی آخرت مثال کے طور پر، لیکن اور وہ سونے کی جو ختم ہونے والی ہے، بالکل تھوڑی دن کے لیے ختم ہونے والی ہے، اور جو یہ میٹل سلور اس سے کم قیمت کی ہے یہ باقی رہنے والی ہے، تو عقل مند اس کو چاہے گا. کس کو چاہے گا؟ کیونکہ جو باقی رہنے والی ہے، کیونکہ وہ ختم ہو جانے والی ہے. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے گا ہم آپ کو عالیشان گھر دیں گے، لیکن کتنے مہینے کے لیے دیں گے؟ 6 مہینے کے لیے. ایک اوسط قسم کا گھر دیں گے ہمیشہ کے لیے، آپ کس کو پسند کریں گے؟ عالیشان ہر قسم کے، مطلب ہے کہ اس میں جتنے آرام کے، جتنے وسائل، ساری چیزیں، لیکن کتنے مہینے رہیں؟ 6 مہینے. اوسط قسم کا گھر دیں گے، اتنی عالیشان نہیں رہے گا، مطلب ایئر کنڈیشن نہیں رہے گا، اس میں یہ نہیں رہے گا، یعنی ایسا اس کے رنگ و روغن ایسا نہیں رہے گا. تو آپ کس کو چاہیں گے؟ بتائیے سچے دل سے کس کو چاہیں گے؟ کیا وہ عالیشان گھر کو چاہیں گے جو 6 مہینے 1 سال کا ہے، اس کو چاہیں گے؟ تو اب حضرت فرماتے ہیں اگر یہ دنیا سونے کی ہوتی اور آخرت سونے کی نہیں ہوتی، چاندی یا ایک میٹل کی ہوتی یا ٹھیکرے کی ہوتی، ایک عقل مند انسان آخرت کو چاہتا. لیکن معاملہ الٹا یہ ہے کہ دنیا مٹی کی ٹھیکری کی ہے اور آخرت سونے کی ہے، پھر بھی انسان اس کو ترجیح دے رہا ہے. یہ کم عقلی نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو اللہ کو چاہتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، ان کو عقل مند کہا. عقل مند کیوں کہا گیا؟ عقل مند یہی کہ ہمیشہ کے لیے نفع کو کی فکر میں رہتا ہے. جیسے مشہور ہے نا، آج کے انڈے کو ترجیح نہیں دیتا، کل کی مرغی کو ترجیح دیتا ہے. تو چنانچہ یہ عقل مند یہی بتایا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد ربانی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل مندوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. عقل مند کون ہے؟ رات و دن کے بدلنے میں عقل مند کی تعریف فرما رہا ہے. دنیا میں عقل مند کون جانتے ہیں؟ ہمیں تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، ایک سے اعلیٰ آپ ایک تعریف کریں گے کہ دنیا میں عقل مند کون ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عقل مند نہیں ہے، اس سے بڑھ کے بیوقوف کوئی نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے. الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرے قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقوداً بیٹھنے کی حالت میں، والا جنوبی کو سو رہا بھی ہے تو اللہ کو یاد کر رہا، والا جنوبی کروٹوں میں پھر یاد کرتے کرتے تھک جا رہا. اب غور و فکر کر اللہ تعالیٰ کی سنائی میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کر رہا ہے، ذکر کر رہا، مراقبہ کر رہا. اس کو اللہ تعالیٰ عقل مند قرار دے رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ مطلب حقیقت میں آخرت کی فکر رکھنے والا ہے، کرنے والا ہے. اس لیے بتایا گیا کہ جو چاہنی ہی کافی نہیں، تو اس میں 3 شرط لگائے گی. ایک تو مومن ہو، وہ مومن. دوسری شرط ارادہ. تیسری شرط صحیح. آخرت کو چاہنے والا کون ہے؟ اللہ کو چاہنے والا کون ہے؟ آخرت چاہنا گیا، اللہ کو چاہنا. اللہ کو چاہنے کے لیے 3 علامتیں ہونی چاہیے. ایک ایمان کامل، دوسرا نیت صادقہ، سچی نیت، تیسری عمل پیہم، مسلسل محنت، مسلسل کوشش. تو دنیا بھی بغیر مسلسل کوشش کے نہیں ملتی. لیکن یہ بتایا گیا کہ لیکن کوشش کے باوجود بھی انسان دنیا سے محروم ہو سکتا ہے، لیکن آخرت سے محروم نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. تو چنانچہ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کلن نمد، ہم ہر ایک کو دیتے ہیں، ہر ایک کو، ان دونوں کو کا ذکر کیا گیا. نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی، ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. اہل دنیا کو دنیا دیتے ہیں، اہل آخرت کو آخرت دیتے ہیں. من عطائی ربک، اپنے رب کی عطا سے. اندازہ لگائیے کہ اللہ سارے کائنات کا رب ہے. لیکن یہاں کیا فرما رہا ہے؟ ربی کا مانے سنگولر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرماتا ہے آپ کا رب، یعنی سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کو کہاں منسوب کر رہا ہے؟ کہاں یعنی اس کی نسبت کر رہا ہے؟ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رب کے معنی کئی مرتبہ بتایا کہ اللہ نے جس کے لیے جو کمال مقدر کیا ہے بتدریج اس کو اس تک پہنچانا.
ایک آپ کے لیے ایک عمر مقرر کی ہے، ایک کمال مقرر کیا ہے، اب پیدا ہوئے، یا چاہے تو جبھی اللہ ختم کر دے سکتا تھا، کھانے پینے ظاہری باطنی نعمتوں سے اب اللہ تعالیٰ اب ہماری کیا کر رہا ہے، پرورش کر رہا ہے، یہاں ہوتے 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 جو ہماری حد ہے اس حد تک پہنچا دیا۔ یہ کون سی صفت ظاہر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ ہماری یعنی مخلوق کی یہ جو بڑھوتری ہے، مخلوق کی نشو و نما، اللہ کی صفت ربوبیت، اللہ کی صفت ربوبیت۔ تو اللہ یعنی کسی کو جو کمال ہے اس کمال کو بتدریج اس کمال تک پہنچانے کا نام یعنی ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ سارے جہانوں کا خالق کائنات، یہ یعنی پرورش فرماتا ہے، پالن ہار ہے۔ اب سارے کائنات میں سب سے بڑھ کر کسی کا کمال ہے، کمال کی انتہا کے جس سے بڑھ کر کوئی کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کمال کی انتہا، حسن کی انتہا، علم کی انتہا، سخاوت کی انتہا، یعنی شجاعت کی انتہا۔ اگر کوئی یعنی اس کا کامل اگر کوئی نمونہ ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ آپ سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں، آپ سے بڑھ کر کسی کی سخاوت نہیں، آپ سے بڑھ کر یعنی کوئی اللہ کا مقرب نہیں ہے۔ تو یقیناً اللہ کے ربوبیت کے کامل مظہر اگر کوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظہر کا مطلب کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مظہر تو ہم بولتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آئینہ لے لیجئے، آئینہ لے لیجئے تو آئینے میں کیا دکھائی دے گا؟ جو سامنے وہ دکھائی دے گا نا، آئینے میں آپ کا چہرہ دکھائی دے گا۔ یہ آئینہ سورج کے سامنے رکھ دیے تو سورج دکھائی دے گا آئینے میں۔ اب یہ آئینہ کیا ہوا؟ اور ہمارے چہرے کا مظہر بن گیا، ہماری ذات کا مظہر بن گیا، ہماری ذات کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ بلا تشبیہ ولا بلا تمثیل، ساری کائنات میں رب کی ربوبیت کا کمال دیکھنا ہو تو نبی پاک کو دیکھ لو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت کا کامل مظہر، وہ کامل آئینہ ہے۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی عظمتوں کو دیکھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ اللہ نبی کی عظمتوں کو دیکھو، نبی کی صفات کو دیکھو۔ نبی کی صفات سے کس کی صفات کی عظمت سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کی۔ کیوں کہ اس کا مظہر کون، سب سے بڑا مظہر کون ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے جلوے دکھائی دے رہے ہیں؟ رب کی صفات کے جلوے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے کائنات میں اے حبیب تم میرے ربوبیت کے اعلیٰ مظہر ہے، تم آپ کے رب کی عطا سے ان کو بھی دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ ایک مقام تو ایسا آ گیا کہ اللہ نے اپنے حبیب، کیونکہ سارے کائنات ربوبیت کا اعلیٰ مظہر ہے، اختیار دے دیا ہے اے حبیب جس کو چاہے دو، ہماری مشیت سے جس کے چاہو دو، جتنا چاہے دو۔ تو کیا فرمایا؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، انما انا قاسم اللہ یؤتی، یقیناً میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے، دین اسی کی ہے، لیکن کس کے ہاتھوں سے ملتی ہے نعمت؟ اللہ کے حبیب کے ہاتھوں سے۔ جو ان کا ہے وہ رب کا ہے، جو ان کا نہیں وہ رب کا نہیں۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں ایک نہیں دو مرتبہ بیان فرما رہا کہ ایک تو یہ کہ ان کو بھی تمہارے رب کے عطا سے دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا پر کوئی ٹوک نہیں، یعنی کسی قسم کی پابندی نہیں، یہاں تک کہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، ماننے والوں کو یہاں بھی دیتے ہیں وہاں بھی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو صرف یہی دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو صرف یہی دیتے ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں فرق کیا بیان کیا گیا؟ رحمان جو ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، اہل ایمان کو، کافر کو بھی، کفر کے باوجود بھی رزق دے رہا، اتنا دے رہا کہ آپ سمجھ رہے کہ اس کو آپ نہیں سمجھ رہے کہ ایسا کیسا دے دیا۔ اس لیے بتایا گیا کہ دنیا معیار نہیں اللہ کے رضامندی کی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کسی کو دنیا ملنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے سے راضی، اگر ایسا ہوتا تو کسی کافر کو نہیں ملتا کہ اللہ راضی ہو اس سے۔ کئی ایسے ہیں، کئی کہ جو کسی مسلمان کو نہیں ملا جو ان کو ملا۔ تو پتہ چلا کہ دنیا یہ علامت نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، یہ دنیا ایک آزمائش بنا کر دیتا ہے۔ کسی کو دیکھتا ہے کہ یعنی کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے میرا شکر کرتا ہے یا نہیں خرچ کر کے، نہ دے کر آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ نہ دے کر آزمانے میں صبر کی جانچ ہے، دے کر آزمانے میں شکر کی جانچ ہے۔ دینا بھی آزمائش، نہ دینا بھی آزمائش، بلکہ دینے والوں کی آزمائش خطرناک ہے، کیونکہ جہنم کا سبب بن رہی۔ دینے والے اگر آزمائش پورے نہیں اترے جہنم، نہ دینے والا بھی اگر نافرمانی کر رہا تو اتنی سخت سزا نہیں، کیوں؟ اتنے گناہوں کو مرتکب نہیں ہوتا جس کے پاس دولت ہے۔ دولت مند اگر غلط راہ پہ چلے جائے
اور محتاج غلط راستے پر چلے جائے تو سب سے زیادہ بتاؤ کون گناہ کا ارتکاب کرے گا؟ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے بسا اوقات نہ دینا بھی رحمت ہے، جسے دینا رحمت ہے نہ دینا بھی رحمت ہے۔ تو بتایا گیا کہ آپ کی رب کی عطا پر کوئی روک ٹوک نہیں، اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن آخرت کس کو دے گا؟ آخرت صرف ماننے والوں کو دے گا۔ اس لیے رحیم کے معنی بتائے گئے کہ ماننے والوں کو یہاں بھی دیتا ہے، اور وہاں تو بس یہ کہ رحیم کی خصوصی صفت کی جلوہ گری ہوگی، وہاں نہیں۔ رحیم مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے، یا اللہ کی رحمت رحیمیت کی اصل ظہور کا مقام کون سا ہے؟ آخرت ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کیسے فضیلت دی۔ دنیا میں، دنیا کے ذریعے سے ایک مثال لے لو، دنیا میں ایک جیسے نہیں، کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی اوسط، کوئی محتاج، کوئی یعنی مطلب ہے کہ کسی کو احتیاج نہیں رکھی۔ کیوں؟ تاکہ عالم کا نظام چلے۔ سب ایک جیسے ہوتے تو عالم کا نظام نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کے تاکہ ایک دوسرے کی ضرورت ہونے کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے لیے یعنی بسا اوقات ایک چھوٹا بھی ہے، لوگ مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی سڑک صاف کرنے والا، کوئی جھاڑو دینے والے، سب کے سب ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جائے تو بڑے بڑے عمرہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ پیسہ تو خرچ کر سکتے ہیں لیکن جھاڑو نہیں دے سکتے، وہ لوگ پیسہ تو خرچ کریں گے لیکن جھاڑو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس معاشرے میں ہر ایک کی اہمیت اس کے اپنے اعتبار سے، ہر ایک کی اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کم پیشہ ہے، یہ بڑا پیشہ ہے، چھوٹا پیشہ ہے، ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک قسم کی احتیاج ہے۔ اب بولیں گے کہ صرف امیر کا یہ احتیاج ہے، غریب کے بھی محتاج ہونا پڑے گا، غریب کی بھی احتیاج ہے، یعنی کہ انسان کو غریب کی بھی ضرورت ہے، امیر کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کوئی تکبر نہ کرے کہ یعنی مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے۔ اگر سب کچھ ہے، اگر مثال کے طور پر بڑی دولت کا مالک ہے، کوئی کھانے پکانے کے لیے نہیں ہو تو کیا کھائے گا؟ پتھر تو نہیں کھائے گا، نا مٹی تو نہیں کھائے گا، نہ پکانے آتا ہے، نہ کوئی پکا کر دینے کے لیے تیار ہو۔ سب یعنی اس سے نفرت کر رہے ہیں کہ کوئی پکا کے دینے کے لیے تیار نہیں، کیا کھائے گا؟ کب تک کھائے گا؟ آخر کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ تو مطلب پتہ چلا کہ دولت ہی کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے میں کم زیادہ اوسط کیوں رکھا؟ تاکہ عالم کا نظام چلے۔ تو اب یہ اس کے ذریعے سے تم غور و فکر کرو، جیسے دنیا میں سب برابر نہیں تو آخرت میں بھی سب برابر نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے تفاوت ہے دنیا میں۔ جیسے اس دنیا کے صفحے ہستی میں ہر ایک کا گھر برابر ہے، کسی کا ایک چھوٹا سا تاریک جھوپڑا، کسی کو تو وہ بھی میسر نہیں کہ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں، اور کسی کے اوسط قسم کا گھر ضرورت کی حد تک، اور کسی کا عالیشان بنگلہ، کسی کا عالیشان بنگلہ۔ ایک قسم کی زندگی کا معیار نہیں، الگ الگ معیار ہے۔ تو یہی کیفیت سب سے پہلے آخرت سے پہلے کہاں کی ہوتی ہے؟ قبر کی۔ کسی کی تنگ و تاریک قبر، کسی کی روشن، اور کسی کی اتنی روشن کہ گویا محل ہے۔ تو جس طرح ہر ایک کا گھر اس صفحے زمین پر ایک جیسا نہیں، ہر ایک کی خبر بھی ایک جیسی نہیں، لیکن یہاں کا معیار اور ہے، وہاں کا معیار اور ہے۔ یہاں دولت کی بنیاد پر، وہاں عمل کی بنیاد پر، ایمان کے ساتھ عمل کی بنیاد پر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عالیشان محل ہو، کہاں؟ قبر میں، آخرت میں، تو پیسوں سے نہیں ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ اللہ کی اطاعت سے ملے گا، اللہ کی محبت سے ملے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کیوں غور کرو، غور کرو۔ یہ کیسے؟ یہ ایک جیسے نہیں ہے نا، وہاں بھی ایک جیسے ہونے والے نہیں، اور وہاں تو اور ایک جیسے نہیں آخرت۔ یہ صرف یعنی مطلب ہے کہ یہ بھی برزخ کی زندگی بھی موجود ہے کہ دنیا کے مقابلے طویل ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ برزخ کہا جاتا ہے قبر کی زندگی۔ خود دیکھ لیجئے، کوئی 1000، کوئی 2000، 4000، اپنے آبا اجداد کو دیکھ لیجئے، اپنی عمر سے دگنا گزر گئی ان کی عمر، جو قبر میں نہیں معلوم کتنے سال گزرنے والے ہیں۔ پھر آخرت کا دن، ایک دن 1000 برس کسی کے لیے، اگر کسی کے لیے 50,000 برس اپنے انہیں نیکیوں گناہوں کے بدل۔ پھر آخرت تو اس سے بڑھ کر ہے، صرف آخرت میں کھڑے ہونا، جنت جہنم بات کا فیصلہ ہے، صرف آخرت میں محشر میں کھڑا ہونا قبر سے بڑا۔ اس دنیا سے بڑی زندگی، اس دنیا سے بڑی زندگی، بلکہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دنیا کو تم اپنا گھر مت سمجھو۔ دنیا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود خطاب کر کے فرماتے ہیں کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کانک غریب، گویا کہ تم مسافر ہو، اجنبی ہو۔ مسافر کتنا ہی عالیشان گھر ہو، فکر کہاں کی رہتی؟ اپنے گھر کی۔ لیکن اس میں کھو کر گھر کو نہیں بھول جاتا، تو ہم کیا ہے؟ ہم دھوکہ کھا کر بھول گئے ہیں گھر کو، کون سی آخرت کو۔ تو یقیناً وہ مسافر یعنی مطلب ہے کہ اس کو مجنون کہیں گے کہ سب کچھ یہ سمجھ رہا، کتنا ہی عالیشان ہو، چھوڑنا ہے اس کو۔ گویا کہ تم مسافر ہو، یا کہ تم راستہ طے کر رہے ہو، اس سفر کا راستہ طے کر رہے ہو۔ تو بتایا گیا کہ سفر تو وہاں سے چلے گا عالم ارواح کے بعد، اس کے بعد سفر ماں کے پیٹ، یہ اس دنیا کا پہلا سفر۔ تو بتایا گیا
کہ ماں کے پیٹ میں بچہ سمجھتا ہے کہ دنیا اتنی ہی ہے، کیونکہ وہیں 4 مہینے کے بعد حدیث سے ثابت ہے کہ روح ڈال دی جاتی ہے. تو جب اس دنیا میں آتا ہے تو بعض حکماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آتی رونے کی وجہ تو دین یعنی احادیث میں دوسری بتائی گئی. بعض دو وجوہ بھی جمع ہو جاتے، ایک نہیں 2 وجہ بھی جمع ہو سکتے. بھلا کہ جب جس دنیا سے مانوس ہو چکا تھا، ارے وہ دنیا سے وہ جو چھوٹنے کے غم میں بھی آتے روتا ہے، یہ بھی بتاتے اللہ عالم بالصواب. یعنی مطلب یہ سمجھتا تھا کہ دنیا اتنی ہے، ارے وہ دنیا مجھے اپنے مقام سے ہٹا دیا گیا. اب یہ دنیا میں آ کے اب یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں. جب یہاں کی وسعت دیکھ لیا، اب آنکھ کھول کے ادھر ادھر دیکھنے لگا، ارے یہ تو بہت بڑی دنیا ہے، ہم کو دنیا چھوٹی سمجھ رہے تھے، بہت بڑی دنیا ہے. اب جانے کے لیے تیار نہیں. کون سی دنیا کو؟ قبر. لیکن اگر وہ قبر کی زندگی دیکھ لو تو اس کو بھول جائیں گا، وہاں کے آرام کو دیکھے گا. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا اتنی وسیع ہے، ارے اس سے وسیع تو زیادہ وہ دنیا ہے. عالم ارواح میں اتنے جو نیکوکاروں کو اختیارات ہے کہ یہاں تک کہ یعنی جنت میں بھی ان کی ارواح آتی جاتی رہیں گی. احادیث ثابت ہے جو شہداء اولیاء وغیرہ کی عظمتیں جو ہیں ان کو جو اختیارات دیے گئے. تو اب تو اس کے بعد اس لیے تو بتایا گیا کہ جو وہاں کی حقیقت کو جان لے، نیکوکاروں کو ملیں گے تو یہ دنیا کی وسعت کو کچھ نہیں سمجھیں گے. بلکہ اس لیے یعنی اللہ والے کہتے ہیں کہ جس طرح یعنی مطلب یہ کہ جاتے وقت روتا ہے تو جانے کے لیے خوشی خوشی جائے گا. اس لیے بعض بزرگان دین سے کہا جاتا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا تو وہ خوشی سے کہتے کہ آزاد ہو گیا. یہ رو رہے ہیں اور یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قید خانے سے آزاد ہو گیا. کیوں؟ کہ یعنی اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، کتنی ہی یعنی آرام دہ ہو، دنیا کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ دنیا سجن المومن، مومن کا قید خانہ ہے. اور آخرت کیا، جنت کیا ہے؟ مومن کے لیے کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے آزادانہ ایک مقام ہے. اس مومن کے لیے قید خانہ کون سا ہے؟ دنیا کتنی ہی آرام دہ ہو لیکن آنے والی زندگی کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہے. اس کے بعد یہ کیا سمجھ رہا تھا؟ برزخ کی زندگی سب کچھ ہے. لیکن جب آخرت کی زندگی کو دیکھیں گا، وہاں عالی شان جو نیکوکاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں دیکھیں گا تو سب سمجھ میں آئے گا کہ یہ کچھ نہیں، یہ زندگی اعلیٰ ہے. ہر آنے والی زندگی نیکوکاروں کے لیے اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی یہ اعلان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اللہ کی حبیب کی سچی اتباع، سچی محبت کرنے والوں کے بھی یہ انعام ہے، ان کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. ان کی زندگی سے قبر کی زندگی بہتر ہوگی، قبر کی زندگی سے حشر کی زندگی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا نیکوکاروں کو. پھر حشر کی زندگی سے اعلیٰ جنت کی زندگی ہوگی. اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ. آخرت کیا ہے؟ یہ بڑے درجوں والی ہے. اس کے درجوں میں کیا کہنا، اور سب سے اکبر تفضیلا، اگر اس کو پریفرنس اور اس کو ترجیح دینے کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو آخرت ہے. اللہ نے 2 طریقے سے تعریف فرمائی، درجوں کے اعتبار سے بھی اس کو تقدم، یعنی کوئی معاملہ آ جائے تو کس کو پریفرنس دے، کس کو تقدم دے؟ آخرت. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن عملاً تقدم کس کو ہے؟ جب 2 معاملے آ جاتے ہیں تو دنیا کو پہلے اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس کو تقدم، تم کس کو پریفرنس دو؟ آخرت. ایک مثال سمجھنے کے لیے ایک بزرگ نے دی. ان سے پوچھا گیا میں کیسے جانوں میں اہل دنیا میں سے ہوں میں یا اہل آخرت میں سے ہوں؟ اور بزرگ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں آپ دنیا والے ہیں یا آخرت والے ہیں. مسلمان پوچھ رہا، ایمان والا، آپ دنیا والے آخرت والے ہیں. فرمایا کہ وہ کیسے؟ دیکھیے آپ کے پاس ایک شخص یا تو خود اس اپنے ذات کے لیے یا کسی اور کے لیے، بعض وکیل بن کے بھی آتے ہیں نا، جیسے مدرسے کے کوئی بڑا ذمہ دار، یتیم خانے کا ذمہ دار، تو زکوٰۃ لینے کے لیے آیا، 5-10 ہزار روپے زکوٰۃ دینا ہے، آ کے چلے گیا. اس کے بعد دوسرے دن آپ کے پاس ایک شخص یا تو آپ کا محنتانہ ہو یا انعام ہو دینے کے لیے آیا. ان بھی 5-10 ہزار لے کے چلے گیا، 5-10 ہزار. لیکن آپ کا اس کے ساتھ اخلاقی برتاؤ الگ ہوتا ہے. جو لینے آتا ہے اسے محبت سے بات نہیں کرتے، محبت سے بات بھی کریں گے تو اسے چائے نہیں پلائیں گے، شربت نہیں پلائیں گے. لیکن یہ جو دینے آئیں گا باوجود ہے کہ آپ کا محنت نہ ہوگا، چائے بھی پلائیں گے، شربت بھی پلائیں گے، دینے آ رہا. ارے تو پتا ہے کہ ارے جو لینے والا آیا اس سے بڑھ کے استقبال کرنا چاہیے تھا. یہ جو لینے والا آ رہا ہے آخرت بنانے کے لیے آ رہا ہے. یہ 5-10 ہزار جو لے رہا ہے یہ اس کی حقیقت تو خبر میں حشر میں معلوم ہوگی. جو دے رہے ہیں آپ تو یہ سبب بن رہا ہے آپ کی آخرت بنانے کا. اور جو آ رہا ہے ہو سکتا خیر اچھی کاموں میں خرچ کرے تو آخرت بنے گی، لیکن ہو سکتا ہے تباہی کا باعث ہو جائے. لیکن اس کی تو آؤ بھگت کرتے ہیں جو دینے آتا ہے، لیکن لینے آتا ہے تو اس کی آؤ بھگت نہیں کی جاتی. اب فیصلہ کر لو کہ تم دنیا دار ہے کیا آخرت والے.
اس لیے صرف دعویٰ مت کیجئے بلکہ اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کیجئے. بزرگ نے ایک اچھے انداز سے ہم سب کو نصیحت کی کہ یعنی صرف دعا ہی کافی نہیں, واقعی یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی محبت کی کیفیت پیدا کیجئے. جیسے ایک آپ سے دینے والا آ رہا تو خوش ہو رہے ہیں, تو لینے والا آ رہا ہے تو اس سے بڑھ کے خوش ہوئی ہے. کیا سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے میرے لیے. اس لیے قرآن کریم میں کیا کہا گیا, بار بار سختی سے مذمت کی گئی کہ جو دے کر احسان جتاتے ہیں. کیوں؟ یہ معاملہ بہت اہم ہے. اس لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو تم زکوٰۃ دے کر من اور ادا اس کو تکلیف مت دو. ارے تمہاری کیا حیثیت تھی ہمارے وجہ سے, تمہیں نعوذ باللہ گیا پورا. ایک تو آپ کا ثواب بھی گیا, پھر آپ کا پیسہ بھی گیا, دو بھی گیا. تو اس لیے بتایا گیا کہ نیکوکار وہ ہے کہ جو دینے والے کو تکلیف نہیں پہنچاتے, احسان نہیں جتاتے. بلکہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمٰن نے بہترین انداز سے کس تفسیر یہ بیان فرمائی, بلکہ فقیر پر احسان مت کرو, فقیر کا احسان مانو. اگر یہ نہیں ہوتا تو رب کے قرب کا ذریعہ نہیں ملتا. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا انعام عطا فرمایا, ورنہ ہمارے مال کا میل دور نہیں ہوتا, ہمارے مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی, ہم سخت قسم کے یعنی گنہگار سمجھے جاتے. جس طرح زکوٰۃ وغیرہ نہ دینے کی سخت مذمت آئی ہے, اس طرح دینے کا ثواب معمولی ہے. اگر کتنی بھی نیکیاں کر لو تو دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتے. کتنی نیکیاں کریں گے, ہر نیکی کا ثواب 10 گنا, لیکن دینے کا ثواب 10 نہیں 700 گنا کم از کم. پھر اللہ تعالیٰ جذبے کے اعتبار سے جس کا جتنا ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں. لیکن اللہ کی تم راہ میں خرچ کرو گے تو جیسے ایک بھٹے کا دانہ 100 دانے اور 7 بھٹے پیدا کرتا ہے, ہر بھٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں. اللہ کی راہ میں ایک درہم نہیں 700 درہم, ایک دینار 700 دینار. اور کسی عمل کا ثواب اتنا نہیں بتایا گیا, کسی عمل کا ثواب اتنا نہیں بتایا گیا جو ثواب خرچ کرنے کا بتایا گیا. جب خرچ کرنے کا اتنا ثواب ہے تو یقیناً فقیر پر آپ احسان مت جتاؤ, محتاج پر احسان مت جتاؤ, دے کر احسان مت جتاؤ. ان کا احسان مانو کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو حقیقت میں ہم آخرت کو چاہنے والے سمجھے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَةً. آخرت کا تصور ہمیشہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں, صرف مرنے کی صورت میں ہی بولتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. تو بتایا کہ ہر تکلیف پر, یہاں تک لائٹ بن گئی تکلیف ہو گئی, چراغ بند ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کے ذریعے سے یقیناً یہ عادت اچھی ہے, لیکن عموماً بزرگوں نے فرمایا صرف عادت میں مت رہو, عادت کو عبادت بناؤ. ایک عادت ہے, ہاں وہ لوگ اچھے ہیں جن کو عادت بھی نہیں, ان سے اچھے ہیں جن کو عادت بھی نہیں عبادت کی. تو عادت کو عبادت بنا. عبادت کا مطلب کیا, جذبہ, کیفیت, محبت, یہ عبادت کہتے ہیں. عادت یعنی مطلب ہے کہ بس کہہ رہے ہیں بسم اللہ الحمدللہ, یہ عادت ہے. لیکن جذبہ کیا ہے, اللہ نے کیسی عنایت فرمائی, اللہ کی عنایت نہیں ہے تو یہ نہیں ملتا ہمیں, اللہ کا شکر ہے, یہ جذبہ ہے. یہ کیا ہے, عبادت ہے. عبادت کی کیفیت پیدا کرو. تو اسے بزرگوں نے اچھا سمجھایا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے کہا گیا. یہ آخرت کی فکر اس میں پیدا ہوتی ہے. کیسا پیدا ہوتی ہے, مثلاً آپ کا کوئی عزیز, آپ کا بچہ, آپ کے والدین, آپ کی بیوی, آپ کے گھرانے میں کوئی مر گیا تو کیا پڑھنا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. خیر پڑھیں گے یقیناً ثواب ملے گا, لیکن وہ کیفیت کے ساتھ پڑھو. وہ لیکن پڑھ رہے ہیں پھر بھی ایسے باتیں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے, شکوے کے, نعوذ باللہ. میں ہی ایک تھا, کتنے لوگوں کے بچے نعوذ باللہ بعض کلمے کفر تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون خلاف ہے. بول رہے زبان سے, لیکن دل سے نہیں کہہ رہے ہیں. دل سے بھی اِنَّا لِلَّهِ کہو, دل سے بھی اِنَّا لِلَّهِ. کون کہتا ہے, جو آخرت کو چاہتا ہے, جو آخرت کو چاہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. تو ہم زبان سے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ پڑھ رہے ہیں, دل سے نہیں پڑھ رہے. وہ کیسے, مثال کی طرف اس کی مثال دے کے بتائی گئی. اگر آپ سفر میں آپ کے اپنے بچے کو لے کر سفر میں گئے, اب آپ کافی دور چلے گئے, کافی بلکہ ہو سکتا ہے باہر چلے گئے. آپ جانے کے بعد اب آپ کا آنے کا عین ارادے کے موقع پر آپ کا بچہ کھو گیا, لاکھ تلاش کیا گیا, اخباروں میں دیا گیا, اب اپنے گھر کو واپس آنا ہے. اب بغیر بچے کے آنا کتنی تکلیف کی بات ہے. لیکن بچے کا پتہ نہیں ملا, اب کوئی صورت ہی نہیں ہے ملنے کی, اب اتنی سب ہو گئی کوششیں. اچانک ایک فون آیا, اطلاع آئی, آپ کا بچہ گھر پہ آ گیا. تو جہاں جانا ہے وہاں آ گیا, کتنی خوشی ہوں گی. جہاں آپ کو جانا ہے, اب آنا ہے نا واپس, وہاں آپ کا بچہ آ گیا. باوجود بچہ ساتھ میں نہیں ہے, گئے تھے ساتھ میں, اب واپس میں بچہ ساتھ نہیں ہے. لیکن اب آنے گرچہ کہ آپ کو کئی دن ہوں گے, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, لیکن آپ مطمئن ہیں. کس لیے مطمئن ہیں, کہ میں جا رہا ہوں وہاں بچہ آ گیا. یا آپ کے گھر پہ, یا آپ جس مقام پہ سفر کر رہے ہیں اور جہاں جانا ہے دوسرے مقام, اس مقام پہ آ گیا, اطمینان ہو گیا. تو بتایا گیا ایک مومن بھی
ایسے ہی مطمئن ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے کسی کو بلا لیتا ہے تو جہاں مجھے جانا ہے وہاں چلے گیا ہے میرا عزیز، میں وہاں مل لوں گا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹیں گے. ہم جائیں گے تو ہم جس کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں وہاں مل جائے گا. ہمیں اطمینان ہو جائے. اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کہ ہمیں وہاں جانا ہے تو ہمارا عزیز وہاں پہنچ چکا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے گھر پہنچ چکا ہے. اس لیے ایک مومن کا حقیقی گھر کون سا ہے؟ وہ گھر ہے جو حقیقی گھر ہے. تو جب ہمارا بچہ یا ہمارے گھر کا کوئی فرد اس حقیقی مقام کو پہنچ چکا ہے جہاں ہمیں بھی جانا ہے، جیسے دنیا میں آپ مطمئن ہوتے ہیں، تو یہ اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ تم کیا پڑھو؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ہے اس کی حقیقت بتائی گئی. یہ ہے یعنی آخرت کی فکر اور آخرت کی تلاش. اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا آیا ہے الدنیا دار من لا دار لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. کہاں؟ آخرت میں. دنیا اس کا گھر ہے، اس لیے اس کو حقیقی گھر مت سمجھو. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. کیوں؟ حقیقت میں گھر کس کو کہتے ہیں؟ جس سے نہ نکالا جائے اس کو گھر کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ چلے گئے دلی، عارضی کی رہنے کے لیے آپ نے 5-6 دن کے لیے کوئی فلیٹ لے لیا، گھر لے لیا. آپ بولے کہ میرا گھر ہے، تو اب آپ نہیں سنیں گے تو آخر کیا حشر ہوں گا آپ سمجھ جائیے. کیسے نکالے جاؤ گے؟ آپ جا کے نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ کا گھر کون سا ہوگا جس سے نہیں نکالے جائیں گے. یہاں کے کیا کہیں گے آپ؟ میرا گھر ہے ٹھیک ہے. یہاں کے آپ کہیں گے کہ میرا گھر ہے ٹھیک ہے. تو گھر وہ ہے تو پتہ کیا چلا؟ گھر وہ ہے کہ جس سے نہ نکالے جائے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح وہ تیرا گھر نہیں، یہ بھی تیرا گھر نہیں ہے. کیوں؟ تو ہمیں ہمیشہ رہے گا. کتنے لوگ آئے چلے گئے اس گھر میں، تیرے کتنے لوگ آئے چلے گئے، اس لیے یہ بھی تیرا گھر نہیں. تیرا گھر کون سا ہے؟ مومن کا حقیقی گھر آخرت ہے. تو جس طرح وہ تیرا گھر نہیں، یہ بھی تیرا گھر نہیں. تو اس لیے حقیقی گھر اس لیے بتایا گیا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں. اگر ہم وہاں اپنا گھر بناتے ہیں اعمال صالحہ کے ذریعے سے تو سمجھ جائیے کہ وہ اس کو گھر نہیں سمجھتا. جو وہاں نہیں بناتا اس کو یہ گھر سمجھتا ہے. جب گھر سے نکالا جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ سمجھ جائیے. اس لیے ایک انسان جو دنیا دار اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ گھر ہی نہیں ہے وہاں. جس کا گھر ہوگا، جس کا مال ہوگا، جو وہاں مال ہی نہیں ہے، جس کا مال ہوگا، گھر ہوگا، وہ جانے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے آسانی سے اس کی روح نکلے گی. اس رکوع کے آخر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لا تجعل مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت قرار دو. اگر کریں گے تم تو مذموماً قابل مذمت اور بے یار و مددگار ہو کر یعنی تم بیٹھ جاؤ گے، عاجز آ جاؤ گے. مذموم یقیناً اللہ کے لیے کسی کو معبود قرار دیں گے، کسی کو پتھر کو، کنکر کو، بے جان چیزوں کو. مذمت یہ ہوگی کہ دیکھو اپنے سے بھی کم درجے کو معبود بنا، اپنے سے برابر والی کو بھی معبود نہیں بنا سکتے جو عاجز ہے. اس سے بڑھ کے بیوقوفی کیا ہوگی؟ مخذول بے یار و مددگار. کل قیامت کے دن یہ اس کی مدد نہیں کر سکیں گے. جیسے سمجھ رہا ہے کہ معبود مدد کریں گے، معبودان باطل، اس لیے مذموم بھی ہوگا، وہ مذمت دین و دنیا میں مذمت ہوگی، مخذول بھی ہوگا بے یار و مددگار. نہ دنیا میں اس کی کوئی مدد ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں کوئی مدد ہو سکتی ہے. یہاں البتہ ایک اہم بات عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں، وہ یہ لا تجل بظاہر دیکھنے میں کتاب حضور سے ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ امت. یہ ہر جگہ کئی مقامات پر آپ کو ملے گا. لا تجل مع اللہ، اللہ کے سمجھ بنا. اللہ کے حبیب کے بارے میں تصور کر سکتے کہ شرک کریں گے، اللہ سے کسی کو معبود قرار دیں گے. کتاب تو حضور سے، لیکن مراد کیا ہوتی ہے؟ امت. یہ بات یاد کر لیجیے، ذہن کر لیجیے. دوسرا طریقہ کہ یعنی اے انسان، کس سے خطاب ہے؟ انسان سے. مخاطب بھی اس وقت پھر آپ کو توجیہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اے انسان، قیامت میں جتنے پڑھنے والے ہیں اللہ کے ساتھ تو معبود مت قرار دے، اس کلام کے پڑھنے والے اور سننے والے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضور سے خطاب ہے، ہم کچھ بھی مراد نہیں لیتا ہوں، تو سن لیجئے آنے والی آیت اس کے متصل. وقضا ربک، یہاں بھی خطاب کس سے؟ حضور سے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے، آنے والی انشاءاللہ تعالی درس میں ہوگا، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا. اور ماں باپ میں سے اما یبلغن عندک، یہاں بھی واحد حضور سے خطاب ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے کوئی ایک، تو ان کو اف نہ کہنا. تو کتاب کس سے؟ حضور سے. مراد کون ہے؟ امت. کیوں؟ حضور کے کو ایسا موقع ملا کہ ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچے حضور کے سامنے، جبکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے ہو چکا. والدہ کا انتقال 6 سال میں ہو گیا، اور وحی کا نزول کب سے ہوا؟ 40 سال میں. تو خطاب حضور سے ہے، اور مراد کون ہے؟ امت. لا تقل لہم، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. حضور سے تو خطاب ہوگا، لیکن مراد کیا ہوگی؟
امت، کیونکہ حضور کے والدین تھے ہی نہیں. تو اس لیے یہ سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ یہاں بھی خطاب حضور سے کیا گیا. مراد کون ہے؟ امت. اور مزید سمجھنا ہے یا نبی، اے نبی، خطاب کس سے کیا جائے؟ نبی سے. مراد کس سے؟ امت. اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو. اور جمع کا خصے کا ہے کہ طلاق کون دو؟ اے نبی یہ کہہ دو ان سے کہ جو اگر مومن کوئی طلاق دے تو اس کے یہ ہے کام. خطاب نبی سے ہے لیکن مراد کون ہے؟ امت. تو ان جیسی آیتوں میں خطاب نبی سے ہوتا ہے لیکن مراد امت ہوتی ہے. آخر میں دعا کرتا ہے اللہ ہمیں واقعی آخرت کی جیسے جن اے اللہ تیاری کرنے والوں کی جو کیفیت ہمارے اندر پیدا فرما، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کا اے اللہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، عمل کا جذبہ پیدا فرما، اور ایمان کامل، نیت صادقہ، اعمال پیہم کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے عوامل کا پابند نواہی سے ترنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عبادت میں خشوع و اخلاص عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.